بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ بچوں کا گناہ والدین کو کب ملتا ہے؟ یعنی اگر بچے گناہ کریں تو کیا ایسا بھی ہے کہ ماں باپ کو اس کا گناہ ملے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کو حکم دیا ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ چنانچہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ 7 سال میں ان کو حکم دو، 10 سال میں ان کو مارو، ان کی تنبیہ کرو۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور ان کا رشتہ مل رہا ہو تو جلدی سے ان کی شادی کر دو۔ اب اگر کوئی والدین اپنے بچوں کی اس طرح کی وہ تربیت نہیں کیا، انہوں نے باوجود وسعت کے، قدرت کے، بغیر کسی عذر کے انہوں نے کوئی تربیت اپنے بچوں کی نہیں کی، اور وہ بچے گناہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان بچوں کے گناہ کا وبال بھی والدین کو ملے گا۔ شادی کا تقاضا ہے، کہیں کہیں پر تو ایسا سننے میں ہے کہ بچے کہلواتے ہیں دوسروں سے کہ ہمارے ماں باپ سے کہیے کہ ذرا جلدی شادی کر دیں، رشتہ بھی آ رہا ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، لیکن پھر بھی والدین بلا کسی عذر کے، بلا کسی عذر شرعی کے بچوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں۔ اب اگر ایسے بچوں سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ والدین حیات ہوں یا ان کی وفات ہو چکی ہو، ان کو اس کا وبال پہنچے گا۔ ایک حدیث ہے کہ جب میت پر کوئی روتا ہے تو ایک حدیث میں ہے کہ رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ میت کا کیا قصور ہے؟ سوال میں بھی چونکہ مرحوم والدین کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ والدین وفات پا چکے ہوں تو کیا پھر بھی بچوں کے ان گناہوں کا صلہ ان کو، یعنی ان گناہوں کا وبال ان پر پہنچے گا؟ تو اس تعلق سے بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رونے کی وجہ سے مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ تو اب اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہر آدمی جو کرتا ہے اس کو اس کا صلہ ملتا ہے، یہاں رو رہا ہے اور عذاب مردے کو پہنچ رہا ہے۔ اس کی توجیہ اور اس کی وضاحت محدثین نے یہی کی ہے کہ اگر مرنے والے نے وصیت کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد رونا، یا مرنے والے نے وصیت تو نہیں کی تھی لیکن اس کو معلوم تھا کہ میرے مرنے کے بعد، رونے سے مراد یہاں پر نوحہ کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رہے، کیونکہ محض رونے سے کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ مراد نوحہ کرنا، گریبان پھاڑنا، سر پٹکنا، زور زور سے چیخنا چلانا، جو شریعت میں منع ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو اگر مرنے والے کو معلوم تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والے نوحہ کریں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، کپڑے پھاڑیں گے، چلائیں گے، اور پھر بھی اس نے منع نہیں کیا، تو ایسے رونے اور ایسے نوحہ کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔ اور اگر اس نے منع کیا اور پھر کوئی اس پر روتا ہے اس طرح تو وہ بری الذمہ ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اگر والدین نے اپنا حق ادا کیا ہے، نصیحت کی ہے، اس کی اچھی تربیت کی اور پھر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو والدین بری الذمہ ہے۔ لیکن اگر والدین نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اب وہ کسی بھی تعلق سے ہو، نماز روزے کے تعلق سے ہو یا شادی وغیرہ کے تعلق سے ہو، اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی اور پھر یہ بچے اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کے وبال سے والدین محفوظ نہیں ہوں گے، ان کو بہرحال اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔